بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ زہرا کی ازواجی زندگی۔ آخرکار دختر فرزانہ پیغمبر اسلام اپنے شوہر نامدار کے خانہ اقدس میں منتقل ہو گئیں۔ آپ رسالت و نبوت اور آستانِ وحی سے امامت اور وصایت اور خلافت اور ولایت کے گھر پہنچ گئیں۔ آپ کی حیات کا ہر لمحہ نور سعادت سے منور رہا۔ جب آپ اپنے بابا کے آستانِ قدس میں تھی تو اس وقت آپ کے جسم اقدس پر نبوت کی شعاعیں زوفشاں تھیں۔ جب وہاں سے منتقل ہوئیں تو نور امامت نے آپ کو اپنی کرنوں میں سمیٹ لیا اور آپ ہمیشہ کے لیے امیر حریت اور فضیلت کی قرین و اہم نشین بن گئی۔ خاتون جنت کی ازواجی زندگی کا آغاز عظمت و شان و شوکت سے ہمکنار تھا۔ آپ کی ازواجی زندگی کا ہر دن آپ کے لیے ملکوتی شرف و جمال کا ارمغان لا کر آپ کی عزت و رفعت میں اضافہ کر دیتا تھا، کیونکہ آپ نے جس فضا میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا تھا وہ قداست و طہارت و دانش و عشق و علاقۂ خدا پرستی اور انسان دوستی سے لبریز تھی۔ اس فضا میں ماحول میں پارسائی و شائستگی اور خلوص و سادگی موجزن تھی۔ آپ اپنے رفیق حیات کی دینی اور دنیاوی اور معاشی و اخروی تمام امور میں معاون و مددگار تھی۔ آپ اپنے شوہر نامدار کے مختلف اقسام کی اسلامی اور انسانی ذمہ داریوں کو نپٹانے کے لیے ان کے شانہ بشانہ رہتی تھی، حتیٰ کہ آپ اپنے شوہر کے ان کاموں میں ہمکاری اور ہمراہی میں پیش رہیں جو مشکل ترین ہوتے تھے۔ عشق و شناخت متقابل۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر خانوادی زندگی میں افکار، عقیدہ اور ہدف میں ہم آہنگی ہو تو ایسی خانوادی زندگی ہر زاویہ نظر سے مہر و محبت، عشق و علاقہ اور ہمسر کے حقوق کی پاسبانی اور رعایت سے معمور ہوتی تو ایسی زندگی کس قدر شیریں اور سعادت مندانہ ہوگی۔ یہ حقیقت ہے کہ ان دو گوہر گراں قدر کی مستشرق زندگی ایسی ہی تھی۔ یہ کوئی مقام تعجب نہیں۔ فخر خواتین جہاں اپنے رفیق حیات کی اس عظمت و منزلت اور رفعت اور سربلندی کو جانتی تھی جو انہیں بارگاہ خداوندی میں حاصل تھی، آپ ان کا احترام اور اکرام اس طرح کرتی تھی جس طرح ایک مسلمان عورت اپنے امام کا احترام کرتی ہے، بلکہ وہ اپنے سچے رہبر و امام کا احترام بہتر و بیشتر کرتی تھی۔ آپ ان کے برابر ہمیشہ سراپے گوش ہوش، اطاعت و انکساری کی صورت کے لیے ہوتی تھی۔ آپ جناب امیر کے حق کی عارفہ تھی اور ان کی منزلت کی بھرپور معرفت رکھتی تھی، ان کے حقوق کی پاسباں تھی، کیونکہ وہ خوب جانتی تھی کہ اللہ کے رسول تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان کے محبوب ہیں۔ آپ بخوبی جانتی تھی کہ جہاں امام علی ان کے رفیق حیات ہیں وہاں وہ ولایت عظمیٰ، خلافت کبریٰ اور امامت متعلقہ کے مالک ہیں، وہ رسول اللہ کے برادر ہیں، ان کے خلیفہ و جانشین ہیں، وہ وارث وحی ہیں اور وارث وصی ہیں۔ آپ کو معلوم تھا آپ کے شوہر فضائل و فضیلت میں، عزم و عزیمت میں بعد از رسول پوری کائنات پر برتری رکھتے ہیں، دین کو سربلندی و تزوید کی خاطر پوری امت پر سبقت رکھتے ہیں۔ جی ہاں، دختر سرتاج انبیاء مکمل و کامل شائستگی و باشندگی کے ساتھ آپ کے مقام کو جانتی تھی اور ان کی حرمت کی پاسداری کرتی تھی۔ آپ دوسرا پہلو دیکھتے ہیں، امام علی علیہ السلام سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اسی طرح احترام و اکرام کرتے تھے جس طرح وہ کرتی تھی۔ آپ دختر رسول کی تکریم و تعظیم اس قدر کرتے تھے۔ اب دوسرا پہلو دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اسی طرح احترام و اکرام کرتے تھے جس طرح وہ کرتی تھی۔ آپ دختر رسول کی تکریم و تعظیم اس قدر کرتے تھے جس کی کائنات میں مثال نہیں ملتی۔ آپ اس لیے ان کا احترام و احترام نہیں کرتے تھے کہ وہ ان کی رفیقہ حیات ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کا احترام کرتے تھے وہ اللہ کے رسول کی محبوں کا مرکز و محور ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں رسول اللہ کو سب سے بڑھ کر جس سے محبت تھی وہ ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ تھی۔ جناب امیر ان کی تعظیم اس لیے کرتے تھے کہ وہ عالمین کی خواتین کی سید و سالار ہیں، پرتو وجود پیغمبر ہیں، اس لیے ان کی عظمت کو سلام کرتے تھے۔ ان کا نور رسول اللہ کے نور سے تھا۔ آپ وہ مقدس ذات تھیں اور ان ہستیوں میں سے تھی جن کی وجہ سے اللہ نے کتاب ایجاد و وجود کی نقاب کشائی فرمائی۔ آپ عزت و عظمت کا خزینہ تھی۔ جی ہاں، یہ وہ اسباب تھے جن کی بنا پر امیر سیدہ فاطمہ زہرا کی بے پناہ تعظیم و تکریم کرتے تھے، کیونکہ آپ ملکوتی فضائل کا مجموعہ تھی۔ اگر آپ کے ان بے پناہ فضائل میں سے دنیا کی کوئی ایک خاتون ایک فضیلت رکھتی ہوتی تو وہ بھی بے پناہ تعظیم کی مستحق ہو جاتی۔ عالم انسانیت کی سربلند و سرفراز دختر جو اپنے فضائل و مناقب اور اخلاقی و انسانی خصوصی امتیازات میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی، جناب آدم سے آج تک کے تمام ادوار زندگی میں ان تمام انسانی نسلوں میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جو اس ذات کے بالمقابل نظر ہے، تو ایسا گوہر نایاب جناب امیر جیسے گوہر شناز کو کیسے عزیز ہوگا۔ جب آپ کے نسب پر نگاہ کی جاتی ہے تو آپ اپنے نسب میں پوری کائنات پر برتری رکھتی ہیں۔ آپ اپنی آفرینش میں وہ امتیازات و کرامات رکھتی ہیں جو کسی دوسرے کو نصیب نہیں۔ معنویت اور قداست میں اتنی بلند ہیں کہ کائنات کی بلندیاں آپ کو سلام کرتی ہیں۔ آپ جمال و کمال، عقل و دانش، عبادت و ایمان، پاکیزگی و پارسائی، وفا و صفا، امانت اور صداقت اور شخصیت و عظمت میں اس قدر ذوفشاں ہیں جس قدر آفتاب
نصف النجار میں ہوتا ہے۔ آپ کے فضائل و خصائل زمین و آسمان پر باری ہیں۔ اس کتاب کے دامن میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ کی ہزاروں صفات کو بیان کیا جا سکے۔ اے قاری محترم، جو کچھ ابھی تک ہم نے بیان کیا ہے اس میں بخوبی غور کیجیے۔ آپ پر لازم ہے کہ ان دو ہمسر سعادت مندوں نے جس سے اتراگیم معنوی اور روحانی فضا میں اپنی مستشرق زندگی کا آغاز کیا، تو آپ کی ان دونوں کی یہ زندگی پیار و محبت، عشق و علاقہ، ہم آہنگی اور سعادت سے بھرپور نظر آئے گی۔ ان کی یہ زندگی اتنی مضبوط اور روشن تھی جسے نہ فقر و افلاس تیر و تار کر سکا، نہ حوادث روزگار حیران و پریشان کر سکے، نہ نشیب و فراز زمانہ اسے متاثر کر سکے، کیونکہ یہ وہ زندگی تھی جو باد نسیم کے روح پر جھونکوں سے معمور تھی۔ وہ دونوں محبت و ہمکاری میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ کر تھے۔ پاک و پاکیزہ انسانی عواطف نے اپنے حسن و جمال سے ان کی زندگی کے لمحے لمحے کو پرسکون بنا دیا تھا۔ علامہ مجلسی نے مناقب کی ایک اور روایت نقل کی ہے۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ کی قسم، میں نے ان کی زندگی میں کبھی ان پر غصہ نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کسی معاملے میں ان سے ناراض ہوا، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے رحلت کر کے بارگاہ خداوندی میں پہنچ گئی، اور نہ وہ کبھی مجھ پر ناراض ہوئیں اور نہ کبھی میری کسی بات پر برہم ہوئیں، اور نہ انہوں نے کبھی میری نافرمانی کی۔ جب میں ان پر اپنی نگاہ ڈالتا تو میرے ہموم و احزان ختم ہو جاتے اور مجھے سکون مل جاتا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جناب فاطمہ زہرا اپنے گھریلو امور خود انجام دیتی تھی۔ آپ چکی سے آٹا خود بناتی تھی، پھر اپنے پاکیزہ ہاتھوں سے روٹیاں بناتی تھی۔ گھر سے باہر کے کام حضرت امام علی علیہ السلام کے ذمے تھے۔ آپ کھانے پینے کی اشیاء لاتے، کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں باہر سے لاتے تھے۔ ضروریات زندگی کی ذمہ داری امام علی پر تھی۔ ایک دن جناب امیر نے ان سے پوچھا، سیدہ کیا گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے؟ آپ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کا حق عظیم بنایا، 3 دن سے ہمارے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں۔ آپ نے فرمایا، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ سیدہ نے فرمایا، مجھے اپنے بابا رسول اللہ نے منع کیا تھا کہ میں آپ سے کسی چیز کا سوال کروں۔ امام علی نے فرمایا، اگر میں ضروریات زندگی گھر میں لے آؤں تو پھر آپ کے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ضرور کہہ دیا کریں تاکہ میں وہ ضرورت پوری کروں۔ امام علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ زہرا حارث بن نعمان کے گھر میں کتنا عرصہ مقیم رہے، اس بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ کچھ عرصہ بعد رسول اللہ نے مسجد نبوی کے ساتھ سیدہ زہرا اور امام علی کا گھر بنا دیا تھا۔ یہ گھر جہاں رسول اللہ کے خانہ اقدس کے ساتھ تھا، وہاں اللہ کے گھر کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ رسول اللہ نے اس گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں رکھا تھا۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد اللہ کے یہ دونوں محبوب اس گھر میں منتقل ہو گئے اور اپنی دینی اور دنیاوی ذمہ داریوں کو نبھانے لگے۔ حاسدین اور ان کا جھوٹ ہم اسے قبل گزشتہ صفات میں پڑھ چکے ہیں۔ بعض جھوٹے اور حاسد مورخین نے مختلف مقامات پر رسول اللہ کی محترم اور مکرم دختر نیک اختر کی شان میں اہانت کو جائز قرار دیا ہے۔ گزشتہ صفات میں ہم لکھ چکے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا امام علی کی تزویج ہوئی تو دشمنوں کے دلوں میں کینہ بھڑک اٹھا اور حاسدین کا حسد شعلہ ور ہوا۔ ان کی زندگی تیر و تاریک ہوگی، ان کا سکون جاتا رہا۔ انہوں نے ہر دو گوہر گراں قدر کی سعادت مندانہ زندگی کو تیر و تار بنانے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ کیونکہ یہ تباہ حال لوگ اپنی زندگی میں بدترین شکست دوچار ہو چکے تھے، اس لیے اپنی خفت کو مٹانے کے لیے، اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے تھے۔ ان لوگوں کی جملہ فتنہ انگیزیوں، دروغ گوئیوں میں سے ایک جھوٹ یہ تھا، فتنہ پر اور مفسد لوگوں نے یہ عام کر دیا تھا کہ امیر مومنین امام علی علیہ السلام ابو جہل کی بیٹی کی خواستگاری کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ جب اس بات کا علم سیدہ زہرا کو ہوا تو ان کا شوہر رئیس المشرکین قطب الکافرین کی بیٹی سے عقد کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں اس بات نے پریشان کیا۔ آپ اپنے والد گرامی کے گھر تشریف لے گئی اور ان تک یہ خبر پہنچائی۔ جی ہاں، یہ وہ جھوٹ تھا جو امام علی اور سیدہ زہرا کے بارے میں گڑھا گیا تھا، جس کی حقیقت بہت جلد کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ یہ تھا اسی جھوٹ کا خلاصہ۔ اے قاری عزیز، میرے ساتھ چلیے بعض مولفین اور مصنفین نے کس طرح یہ تہمت و الزام اپنے ظلمانہ اور تعصبانہ انداز میں گڑھا اور امیر خریت و عدالت کی طرف منسوب کر دیا۔ شعور و بالشعور ڈول و طبل بجانے شروع کر دیا تاکہ ان کا جھوٹ اپنا کام کر جائے۔ اس جھوٹے اور مفسد مؤلفین میں سے ایک جھوٹی مؤلفہ بنت شاطی مصری ہے، جس نے بغیر تعمیق و توجہ یا آرزوئے عمد و قصد جو دل میں آیا قلم کے حوالے کر دیا۔ اس نے اس جھوٹ کو ایسی حقیقت سمجھا جس میں نہ کوئی شک ہے نہ کوئی ریب، حالانکہ یہ واقعہ اپنی اول سے لے کر آخر تک جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ اس مصری مؤلفہ نے جو کچھ اپنی کتاب میں لکھا ہے اس کی چند سطور بطور نمونہ یہاں پیش کر رہے ہیں۔ ان کی کتاب بنات النبی کی چند سطور یہ ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ فاطمہ زہرا کی موجودگی میں کسی دوسری عورت سے عقد کر کے اسے گھر لے آئیں۔ علی نے یہ بھی نہ سوچا ان کا یہ اقدام فاطمہ زہرا قطعاً پسند نہیں کریں گی۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک انسان اس احمقانہ اور وضال و مزل جھوٹ کا کیا جواب دے۔ کیا دنیا میں اس بات کو کون سا مرد ہے جو جانتا نہ ہو کہ اس کی زوجہ اپنے سوکن کو بھی برداشت نہیں کر سکتی، چاہے دنیا میں کوئی جتنا بھی کند ذہن اور طبی ہو، اس حقیقت سے آگاہ ہے۔ لیکن یہ مولفہ اپنی احمقانہ گفتگو کو یوں بیان کرتی ہے اس شخصیت کے بارے میں جو رسول اللہ کے بعد اس کائنات کا سب سے بڑا عالم، صاحب ایک مقام و منزلت ہے، کہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے اس عمل سے نبی کی بیٹی کو دکھ ہوگا
اس کے بعد لکھتی ہے کاش علی صرف ایک بیوی پر اکتفا کرتے، بعد ازیں اس نے ابو جہل کی مذمت میں اپنی کتاب کے کئی صفحات بڑھ ڈالے۔ وہ ضد اسلام تھا، انسانیت کا دشمن تھا، اپنی درشتی اور خشونت کے اعتبار سے وہ ایک درندہ تھا۔ اس کے بعد اس ظالم و کافر کی بیٹی کا رسول اسلام کی بیٹی سے مقابلہ و مقایسہ شروع کر دیتی ہے، پھر اس مقارنت سے یہ قصد کرتی ہے کہ اس قص ازواج سے امام علی کی ذات والا صفات کے لیے کوئی ایسا باب لکھے جس سے ان کی قدر و منزلت کو گھٹایا جا سکے۔ تعجب انگیز بات یہ ہے کہ یہ مؤلفہ بعض مسیحی مستشرقین کو سخت متعصب اور دشمن اسلام سمجھتی ہے، جیسے اس نے لامانس کا حوالہ دیا ہے اور اسلامی دشمنی میں سب سے آگے ہے۔ وہ تاریخ اسلام سے کھیلتا رہا ہے، لیکن نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہیں اسلام کو دشمن کہنے کے باوجود انہی کے پھندوں میں پھنس کر رہ گئی تھی، نہ غور کیا نہ فکر کیا، انہی کی خرافات کو حقیقت پر لکھ دیا۔ اس تاریخ خیانت کو وہی انسانی خیال کیا۔ اس نے خود اپنی ذہنی خرافات سے، جس طرح افسانہ نویسیوں کی عادت ہے، مدد حاصل کی، یہ جھوٹ اپنی کتاب میں لکھ دیا۔ ہم اس جگہ علامہ سید حسن امین کا وہ جواب پیش کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے جھوٹے خرافی مؤلفین کے اس جھوٹ کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب دائرۃ المعارف اسلامی شیعی میں پیمبر علی اور فاطمہ کے خلاف سازشیں کے عنوان سے تحریر کیا۔ دخائر العقبہ میں روایت ہے کہ امام علی نے اپنی زوجہ فاطمہ زہرا کے باوجود ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہا۔ اس امر نے پیمبر اسلام کو رنجیدہ کر دیا۔ آپ غیظ و غضب کی حالت میں منبر پر تشریف لے گئے۔ اس جھوٹ انسانی کی اس جھوٹ گڑنے سے مراد یہ تھی کہ علی پر طعن و تشنیع کی، اس کے علاوہ اس نے کوشش کی کہ اس پیمبر خدا پر طعن و طنز کرے۔ اس نے پیمبر اسلام کا یہ تعارف کروایا کہ انہوں نے شریعت کے مقررات سے اپنے آپ کو اور اپنے اقارب کو مستثنی قرار دیا اور دوسروں کو تاکید و وصیت کی کہ ان قوانین پر سختی کے ساتھ عمل کریں۔ اس جھوٹے انسان نے پیمبر خدا کی عدالت کی تشریح اس صورت میں کی کہ وہ کیسے پیمبر عادل تھے، قانون و نظام و خانوادے کو اپنی بیٹی کی رضا کے لیے اپنے پاؤں کے نیچے رکھ دیا۔ اس کے داماد نے کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا تھا، اس پر سخت ناراض ہوئی۔ یہ کتنا بدترین جھوٹ ہے۔ اس جھوٹے نے اس بزرگوار کی طرف کی نسبت دے دی۔ نبی کریم کے ان دشمنوں نے بھرپور زور لگایا کہ ان کی مخالفت اور توہین کریں۔ اس راہ میں ان سے جس قدر بن آیا انہوں نے کر دکھایا۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں انہی خرافات کو جمع کیا جن سے پیغمبر کی توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ دفاع کرنا تو اپنی جگہ پر رہا، توہین کے دروازے کھولنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس جھوٹ سے جناب امیر کی توہین کرنے کی کوشش کی کہ اس دروغ پرداز نے اس گرامی قدر جہاں ہستی کا یہ تعارف کیا، انہوں نے نہ صرف سیدہ نساء العالمین دختر بہشت کو ناراض کیا بلکہ خود پیغمبر اسلام کو بھی ناراض کیا۔ اس ظالم نے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بھی اہانت کی۔ اس نے اپنی اس تاریخی خیانت کے ساتھ آپ کی یہ معرفی کروائی۔ آپ نے شریعت مقدسہ کا انکار کیا جو شریعت آپ کے والد گرامی لائے تھے۔ ہم مزید اس دروغ رسوا کی سند تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ اس جھوٹ کی اساس ہی نہیں ہے، اگر ہے تو فساد و شرارت ہے۔ جی ہاں، ہم یہ تو سوال کرتے ہیں کہ ان دروغ سازوں کو جمال و کمال اور شرافت و جلال میں صرف ابو جہل کی بیٹی ہی نظر آئی تھی، اس کے علاوہ اس جیسے پورے عرب میں کوئی عورت نہیں تھی کہ جس کی خواستگاری کے لیے جناب امیر تشریف لے گئے۔ ان دروغ پردازوں نے ابو جہل کی بیٹی کی خواستگاری کی نسبت امام علی کی طرف اس لیے دی تاکہ ان کی منزلت کو طعن و تشنیع سے گرا دیا جائے۔ انہوں نے اپنے اس جھوٹ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ امام علی اس قماش کے آدمی تھے، وہ ابو جہل اور پیغمبر اسلام کا بدترین دشمن۔ اس نے ہمیشہ رسول اللہ کو اپنی زندگی میں بے پناہ اذیتیں دینے کی کوشش کی تھی۔ اس کی بیٹی سے خواستگاری کرنے چلے، انہیں نہ رسول کی عظمت کا خیال آیا نہ ان کی بیٹی کے جذبات کا خیال جو ان کی زوجہ تھی۔ انہی الفاظ سے وہ خود اپنی سازش کے ہاتھوں پکڑے گئے اور وہ اپنے اختراع اور ایجاد سمیت رسوا ہو گئے۔ اگر ان میں تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو دینی شعور ہوتا تو ایسی لاف و گزاف نہ کرتے، اپنی مدح و توصیف نہ کرتے، پیغمبر اسلام ان کے برادر اور گراں قدر ان کے پرعظمت بیٹی کو یوں دشنام نہ دیتے۔ ان جھوٹے لوگوں نے اپنے جھوٹ کو مضبوط بنانے کے لیے یہ قصہ بھی گڑھا کہ پیغمبر اسلام کا بنو عبد شمس میں سے ایک داماد تھا۔ آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس نے جب بھی مجھ سے کوئی بات کی، سچ کی، وہ وعدہ کیا، اسے پورا کیا، یعنی اسے یہ مراد تھا کہ پیغمبر گرام اپنے داماد کی تعریف و توصیف کرتے تھے۔ آپ کے داماد جو امام علی تھے، نعوذ باللہ، وہ سچی بات نہیں کرتے تھے اور وعدہ وفا بھی نہیں کرتے تھے، اس لیے رسول اللہ ان کی دامادی کو اچھی طرح سے نہیں دیکھتے تھے۔ اسی طرح جس طرح ہم نے کہا یہ سازش اپنے آپ ہی رسوا ہوئی، اس سے قبل کہ ہم اس کا جواب دیں اہل خیر خوب جانتے ہیں یہ واضح جھوٹ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ہے ان لوگوں نے پیغمبر اسلام، امام علی اور سیدہ فاطمہ زہرا کی اہانت کے لیے ایک جھوٹ کی ساخت و پرداخت کی ہے۔ انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ اس وسیلے سے لوگوں کی نظریں حقیقت سے دور رہیں۔ انہوں نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو غصب ناک صورت میں پیش کیا اور اس کا مقصود امام علی علیہ السلام کو بنایا۔ ان لوگوں نے اس جھوٹی اور رسوا خبر کو مختلف قسم کی نصوص سے گزار کر پیش کی تاکہ ہر نص میں ایک مستقل اور غایت پیدا ہو جائے۔ برائے نمونہ جو چیز انہوں نے نقل کی ہے وہ یہ ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا پارہ ہے، جس نے انہیں رنجیدہ کیا اس نے مجھے رنجیدہ کیا۔ انہوں نے اس حدیث کی تفسیر یوں کی کہ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام علی پر حضرت فاطمہ زہرا پر سوکن لانا حرام قرار دیا تھا کیونکہ اس سے رسول اللہ کو اذیت ہوتی تھی۔